بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة طيبة طاهرة مباركة. غزوة خیبر میں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بھی وقل رب زدنی علما. جب انسان پڑھتا ہے سیرہ میں یا تفسیر قرآن میں ہمیشہ آپ کو زیادہ ملتا ہے سیکھنے کے لیے. اب خیبر سے ہم نے یہ بھی سیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دینا یا کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپس میں مسلمان سمجھتے ہیں کہ درگزر کر دو، اخلاق سے پیش آؤ، ایون مسکراہٹ بھی آپ کی صدقہ ہوتی ہے، ملنا ہے کیسے ملنا ہے ایک دوسرے سے وغیرہ، جو ہمارے اسلام کے اخلاق ہیں. اب دیکھتے ہیں نن مسلمان کے ساتھ کیسے ہمارا رویہ ہونا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ٹیچرز ہیں، قائد اعظم ہیں، لیڈر ہیں. انہی سے سیکھتے ہیں، کیونکہ ہر ایک لیڈر ہے اپنے گھر میں یا اپنی کلاس میں یا اپنی سوسائٹی میں، ہر ایک کو لیڈر بننا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں توراۃ کی کچھ کاپیز پہنچی خیبر میں. صحابہ نے لا کر دیا، رسول اللہ یہ دیکھیں، رسول اللہ یہ ان کی کتابیں ہیں توراۃ. بعد میں یہودیوں نے اس کا مطالبہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری کتابیں اگر ہو سکے تو واپس کر دیں توراۃ. آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل چھوڑو، پوری ہسٹری دیکھی جائے تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے کتابوں کو پھینکا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے. المقدس کتاب لائک قرآن کریم کیا کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو. جب اسکولوں میں پڑھا گیا تھا، مغول تتار جب بغداد کی طرف آئے، عراق کے طرف، and they used to have the biggest library. کتابیں تھیں مسلمانوں کی، سب اٹھا کر انہوں نے نہر دجلہ میں پھینک دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ بدل گیا تھا، انک کا رنگ ہو گیا تھا اس نہر کا، جتنی انہوں نے کتابیں پھینکی نہر میں. اینڈ آف کورس سب سے پہلا قرآن کریم وغیرہ یہ کتابیں علماء مسلمانوں نے لکھی ہوئی تھی اپنے ہاتھوں سے. اس ٹائم میں نہ تو پرنٹر ہوتے تھے نہ کچھ. پھر دیکھتے ہیں جب حروب صلیبیہ، رومن اینڈ کرسچن پیپل انٹر جروسلم، جو القدس ہے فلسطین، سب سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کی بری طرح ٹریٹ کیا. اس کو سب سے پہلے اس کے ایک پہاڑ کی طرح بنا کر ساری قرآن کریم کو مساجد سے اٹھا کر مسجد الاقصی، مسجد الخلیل، مسجد ابراہیم، یہ سب قرآن کریم اٹھا کر انہوں نے جلا دیا. اور جو نہیں جلا سکے استغفر اللہ اپنے پاؤں سے کچل دیا. اندلس میں جب کرسچن پیپل نے یہودیوں کو نکالا اور انہوں نے کہا ہماری کتابیں دے دو، تو انہوں نے ان کے سامنے پاؤں سے کچلا جلا دیا کہ یہ ہے آپ کی کتابیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کہا ہمیں کتابیں چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں ان کی دے دی، جیسے اٹھائی تھی ویسے ہی دے دی. کیونکہ ہماری دشمنی انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کے طریقوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ درس ہم نے سیکھا تھا جب ہم ٹیچر، یعنی when I was 16 ٹیچنگ کا کورس لیتے تھے. سب سے پہلے ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ never say I don't like you, I don't like your action, your behavior. لیکن انسان سے کبھی بھی یہ نہیں کہو کہ مجھے تم پسند نہیں آتے یا I don't like you. آپ کا رویہ صحیح نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں، آپ کا بولنے کے طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کو درست کر سکتے ہیں. لیکن انسان کے ساتھ دشمن نہیں بنتا، نہ بننا چاہیے. اسی لیے جب ہم دعا مانگتے ہیں یا بد دعا دیتے ہیں ظالموں پر، جو ظلم کرتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، مجرم پر، لیکن انسان پر نہیں. سبحان اللہ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. غزوۃ خیبر میں ایک چیز منع کی گئی تھی، if you remember. بھوک کی وجہ سے گدھے کا گوشت منع کر دیا گیا تھا. گدھا، عام گدھا، جو کہ جس میں زیبرا کہتے ہیں، جس میں اسٹرائپس ہوتے ہیں، حمر وحشیہ کہا جاتا ہے اس کو عربی میں. یہ والا گوشت
منع کر دیا گیا تھا، اینڈ اس حد تک کہ کہا گیا کہ یہ نجس ہے، اس برتن کو دھوو۔ ایک چیز اور منع کی گئی تھی جو کہ قیامت کے دن تک منع ہے۔ گدھے کا گوشت، اگر انسان مر رہا ہے بھوک سے، اگر سور کا گوشت، میت کا گوشت، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ اگر خطرہ ہے انسان کی جان پر تو وہ کھا سکتا ہے، یعنی دعوت نہیں بنا سکتا ہے، ایک لقمہ 2 لقمہ جو اس کی جان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آف کورس گدھے کا گوشت بھی جہاں منع کیا گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں آیا ہے کہ منع ہے، لیکن انسان کی جان کی حفاظت کے لیے وہ بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن جو چیز ہم کہنے والے ہیں وہ قیامت کے دن تک منع ہے، وہ ہے نکاح المتعہ۔ کچھ عرصے کے لیے نکاح المتعہ اجازت تھی، جہاں مسلمان نکلتے تھے کافی عرصے کے لیے اپنے گھر سے دور، اپنے زوجہ سے دور، مشکل پڑتی تھی صحابہ کو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی ٹیمپریری طور پر۔ نکاح المتعہ وہ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے، فور ایور نہیں ہے، متعہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا کے متعلق بتاتے نا، انما ہی متاع الحیات الدنیا، یعنی تھوڑے دنوں کے لیے متاع کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، تھوڑے دن کے لیے یہ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہ لکھا جاتا ہے، نہ اس کے لیے ولی کی ضرورت ہے، ولی کی اجازت کی، نہ اس کے لیے شہود کی گواہی جو عام نکاح میں ہوتے ہیں شرطیں، نہ اس میں حق مہر ہے، نہ اس میں وراثت میں کوئی اس کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ جب اجازت دی تھی پھر یہ ختم کر دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا تھا، فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اجازت دی تھی لیکن اب میں اس کو منع کر رہا ہوں، ختم، یہ ختم۔ سبحان اللہ، 2 بار نکاح المتعہ کی تاکید سے منع کیا گیا تھا، اینڈ اس کے جو عجیب بات ہے، یہ سارے احادیث علی رضی اللہ عنہ کے احادیث ہیں۔ متاع نکاح کو منع کیا گیا ہے، احادیث علی رضی اللہ عنہ، ایک خیبر کے دن اور دوسرا فتح مکہ پر تاکید، یعنی ٹو بی شور کہ سب نے سن لیا، اب تو فتح مکہ ہو گیا ہے، سب مسلمان ہو گئے ہیں اپنی مرضی سے یا بائی فورس یا ڈر کے وجہ سے، لیکن نکاح المتعہ ختم۔ اینڈ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تک پورے علماء اس پر اگری کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اینڈ یہی چلے گا انتل قیامت کے دن تک۔ ایک فرقہ ہے جو انہوں نے آج تک وہ اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اینڈ وہ آج تک چلتا ہے یہ نکاح المتعہ، اینڈ وہ مسلمان ہے۔ لیکن اگر ایک صحابی جیسے آصفہ نے کہا جہاد کے لیے نکلا اور رسول اللہ نے کہا کہ نہیں نکلو اگر آپ میں طاقت نہیں ہے، اور وہ نکلا، اینڈ رسول اللہ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اس پر۔ وقت اباؤٹ جب رسول اللہ نے کہا منع ہے قیامت کے دن تک، منع، اینڈ کچھ لوگ آج تک اس پر چلتے ہیں، آئی ڈونٹ نو ان کے پاس کون سا فتویٰ ہے۔ جب آپ کتابیں پڑھیں گے یا آپ کے نظروں کے سامنے سے گزرے گا کہ عبداللہ بن عباس نے اس کی اجازت دی تھی، پھر لوگوں نے آ کر کہا کیسے آپ نے یہ اجازت دی اور آپ کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لیکن ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں عام لوگ جو علماء نہیں تھے، عبداللہ بن عباس اس حبر الامہ، وہ عالم تھے، لوگوں نے آ کر جو عام لوگ انہوں نے کہا لیکن رسول اللہ نے منع کر دیا، اور اس میں کوئی شرط نہیں لگا کہ اگر ضرورت ہے، جیسے کہ میں نے مثال دی تھی نا آپ کو کہ سور کا گوشت کھانا وغیرہ اجازت ہے اگر خطرہ ہے جانوں پر۔ لوگوں نے کہا اس میں کوئی کنڈیشن نہیں رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر وہ اپنے فتویٰ واپس لے لیا انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں۔ Why I'm telling you this کہ شاید آپ کے کبھی کتابیں میں سے گزرے یہ والے فتویٰ، تو you should know how to answer۔ عبداللہ بن عباس نے یہ فتویٰ واپس لے لیا تھا اور کہا نہیں، واقعی رسول اللہ نے اجازت نہیں دی۔ وہاں سور کا کھانا جان کی حفاظت، یہ گاہ اگر بہت ضرورت ہے تو رسول اللہ نے ہمیں بتایا کیا کرنا ہے۔
روزہ رکھو. اگر تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے روزہ رکھو. اور یہ سلوشن رسول اللہ نے بتایا ہمیں. یا صبر کرو، صبر پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے. anyhow یہ قیامت کے دن تک. اب یہودیوں کے متعلق وی کم بیک ٹو خیبر. ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو وہاں اجازت دی تھی، ٹھیک ہے ہم نہیں نکالتے آپ لوگوں کو، سینس آپ نے اسلام نہیں پایا، اپنے دین پر قائم رہنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کی کتابیں ہیں، یہ آپ کی زمین ہے، اس میں آپ کام کریں، لیکن ہمیں ملے گا آدھا آدھا. زمینیں مسلمانوں کی ہیں، put this in mind، یہ مسلمانوں کی ہے، لیکن کام کرنا وہاں اند رہنا اجازت دی گئی تھی. Why I'm telling you this؟ کیونکہ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسری باتیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ تو سب مسلمانوں کا، they are the owner of everything، لیکن یہ اسلام کی بلندی and رسول اللہ کے اخلاق کی بلندی کہ ان کو اجازت دی گئی تھی، گھروں سے نہیں نکالا and تم کام کرو، آدھا آدھا ملے گا ہمیں، لیکن یہ زمین مسلمانوں کی ہے. کب تک رہے اس حال میں یہودی؟ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں بھی وہ کام کرتے رہے، ٹھیک چلتے رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایکچولی اس سے پہلے بھی ان کی کچھ نہ کچھ ایسی کرتوتیں رہتی تھیں، جیسے کہ غلہ لینے کے لیے کوئی صحابی گئے and ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو رشوت دے دیتے ہیں، آپ اتنا لکھ لیں وغیرہ. تو وہ غصے میں کہتے ہیں کیا رسول اللہ کے رسول کو آپ رشوت دے رہے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ یہ جب امانت تھی کسی زمانے میں، سبحان اللہ، امانت کی بات. سو سوری ٹو سے ابھی ہماری موسٹ آف یو نو استاد نجاح، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے سینٹر یعنی دوسری جگہ بدلی اور ایک مسلمان حارس کو لگایا، گارڈنر جو سیکیورٹی گائے. کہتے ہیں اتنی مشکل سے ہم نے کمپیوٹر ایسی وغیرہ لگا، ایک دن آئے تو وہ سب کچھ اٹھا کر چلے گیا. یہ مسلمان، کمپیوٹر نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، ڈیسک نہیں ہے، سب کچھ اٹھا کر راتوں رات وہ چلے گیا. کیسے؟ and he knows کہ یہ قرآن کا سینٹر ہے. یہ کل پرسوں کی بات استاد نجاح مجھے بتا رہے. دکھ ہوتا ہے کہ مسلمان، تم کیسے مسلمان ہو؟ being Muslim is big responsibility. آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے مسلم، یعنی اس کا احترام کرو. اگر تمہیں خوف خدا نہیں ہے، آپ کو حساب کتاب کا خوف نہیں ہے، ایٹ لیسٹ اس کا احترام کرو کہ تم مسلمانوں کا نام برباد کر رہے ہو. یعنی اتنی عجیب بات ہے یہ. اور بہت کچھ دیکھتے ہیں. جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوا تو عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے، ان کی ایک زمین تھی خیبر میں. جب رسول اللہ نے بانٹا، شاید ان کو ایک حصہ ملا تھا وغیرہ. He went there to check his things or his land وغیرہ، and وہیں سو گئے. یہودیوں نے کیا کیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چھت کے اوپر سے نیچے گرا دیا، جہاں ان کے ہاتھ پاؤں کو اذیت پہنچی. اس سے بھی پہلے جیسے میں نے کہا نا، ان کی بہت کچھ نہ کچھ فتنے رہتے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اب آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کو نکلنا ہے یہاں سے. آف کورس وہ ایک دم پریشان ہو گئے. ان کا کون ساتھ دے گا؟ منافقین کے. اب عبداللہ بن ابی تو چلے گیا نا، عبداللہ بن ابی سلول. تو منافقین تو ہر سوسائٹی میں، ہر زمانے میں منافقین ملتے ہیں. ان کے لیڈر آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، آپ نے یہ کیا کیا؟ سب سے پہلے جو علماء کہتے ہیں کہ اس نے جب آ کر کہا یا امیر المومنین، یہ فوراً اپنے نفاق کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں کہتا تھا they know he is امیر المومنین. کوئی بھی نہیں آ کر کہتا تھا یا امیر المومنین، سیدھا آ کر کہتے یا عمر. اس نے کہا لیکن رسول اللہ نے تو ہمیں یہ جگہ دی تھی. عمر نے کہا تم کون ہو بولنے والے؟ ہم الا
تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ سمجھتے ہو۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین نہیں دی، غلہ کا کہا تھا کام کرو، اور غلہ آدھا آدھا ہمارے اور آپ میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ دیر تک یہ لوگ رہیں گے، اس کے بعد نکالے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، رسول اللہ مذاق کر رہے تھے، استغفر اللہ، یعنی رسول اللہ مذاق کر رہے تھے۔ بہت جلال آیا، غضب آیا تب انہوں نے کہا نہیں، نکالے جائیں گے آپ، کیونکہ رسول اللہ پر بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ مذاق کر رہے تھے۔ نو، نکالے جائیں گے فرام ناؤ آن، جتنا سامان اٹھانا ہے اٹھاؤ، اور ہم آپ کو سفر کے لیے جانے کے لیے آپ کے جو سامان ہے instead of that I can pay you، اور پے کیا اور کہا نکلو یہاں سے، کیونکہ آپ کہتے ہیں رسول اللہ نے مذاق کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرت عرب میں 2 ریلیجن نہیں رہیں گے، only one religion، جو الاسلام۔ تو ان کو وہاں سے this is the last ان کے اسٹے ان جزیرت عرب، اس کے بعد نکالے گئے۔ دس از کلیئر۔ پچھلی بار میں نے آپ کو شاید مکس اپ ہو گئی تھی نیمز۔ سلمہ بن الاکوع وہ فوت نہیں ہوئے تھے، عامر بن الاکوع جن کو خیبر میں کسی نے تیر لگایا یا کسی کے تلوار لگی تھی اور فوت ہو گئے تھے۔ لوگوں نے کہا یہ شہید نہیں ہے، تو رسول اللہ نے کہا نہیں یہ شہید ہے۔ میں نے مکس اپ کر دیا تھا نیمز۔ عامر بن شہید ہوئے تھے، ان کے بھائی سلمہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ نے اشارہ کیا نہیں، لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کی، لوگوں کو پتہ نہیں یہ شہید ہے، کیونکہ جنگ میدان میں شہید ہوئے۔ Let's talk about سلمہ بن الاکوع۔ سلمہ بن الاکوع I missed this، اس کو خیبر سے پہلے متعلق بتانا تھا لیکن I don't know۔ Anyhow this happened before غزوۃ خیبر after صلح الحدیبیہ۔ سلمہ بن الاکوع سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹرانگ باڈی دی، ان کے ہاتھ پاؤں ماشاءاللہ بہت ہی اسٹرانگ اینڈ بگ تھے، ان میں قدرت تھی کہ وہ بھاگ سکے، یعنی گھوڑے سے بھی فاسٹ تھے۔ If you compare گھوڑا and سلمہ بن الاکوع، سلمہ بن الاکوع اس سے زیادہ یا close to the horse the way he used to run he was really بدو تھے، بہت ہی اسٹرانگ تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ڈفرینٹ ہر ایک کو کچھ دیتے ہیں، ہر ایک رزق میں ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ سو ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ ہم دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں، اپنے آپ کے گریبان میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے اور میں اس کو کیسے اللہ کے راہ میں پیش کر سکتا ہوں۔ سلمہ بن الاکوع مدینے میں آئے تھے اسلام پانے کے لیے۔ ان کا سلمہ بن الاکوع اسلمی قبیلہ سے تعلق تھا، شاید ہم لوگوں نے اس کا نام بہت زیادہ نہیں سنا، لیکن ہی واز بگننگ، جو انہوں نے بیعت الرضوان جو صلح الحدیبیہ میں ہوئی، ڈو یو ریمبر، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے جب رسول اللہ نے بیعت مانگی صحابہ سے، جب ان کو پتہ چلا یا افواہیں پھیلائی دی گئیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے قریش نے، تو رسول اللہ نے بیعت لی صحابہ سے۔ سلمہ بن الاکوع فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت دی، پھر میں دور ہٹ گیا، دور نہیں تھوڑا سا، یعنی باقی صحابہ بیعت دے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ نے سلمہ کو بلایا، سلمہ آؤ بیعت کرو، انہوں نے کہا لے لی میں نے، کہتے دوبارہ، پھر تھوڑی دیر تک جاتے، پھر ان کو بلاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ اے بیوٹیفل کہ کیسے رسول اللہ اس کو دوبارہ بلاتے ہیں، اس کے متعلق بھی بات کریں گے لیٹر آن، لیکن ان کا قصہ میں سناتی ہوں آپ کو۔ بدو تھے جی، ایمان جب انہوں نے پایا، اسلام پایا، تو دیکھیں ایک انسان کتنی برکت والا ہوتا ہے۔ تو ان کی پورے قبیلہ نے اسلام پایا، among them his brother عامر بن الاکوع جو شہید ہوئے، and ابو ذر الغفاری جو کہ ڈاکو قبیلے سے تعلق تھا، جب انہوں نے اسلام پایا پوری قبیلہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ and رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تعریف کی، کہا سلمہ تم نے اسلام پایا، تمہارے قبیلہ جو اسلم قبیلہ ہے اس نے اسلام پایا، اللہ تعالیٰ آپ کو
سلامت رکھے. اسلم سالمہ اللہ. and ابو ذر غفاری غفار غفر اللہ لہا. سبحان اللہ. تو یہ دونوں قبیلے مسلمان جب ہوئے, some of them they left بادیہ یعنی صحرا, and they came to Medina, some stayed there. Among them سلمہ. بعد میں ان کے تعلق بتاتی ہوں. anyhow وہ آگے تھے سیکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, and they want to stay there in Medina. اب سلمہ کے جو قصہ ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامان ہوتا تھا جنگوں کے لیے, سواریوں کی تیاری کرتے تھے, ایک جگہ سامان نہیں رکھتے تھے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, کچھ بحرین میں, کچھ زبیر میں ہے. زبیر which is part of العراق, جنگ کے گھوڑے جہاں ان کی ٹریننگ ہوتی تھی, یعنی دشمن کے آنکھوں کے سامنے پورا ان کے سامان نہیں ہوتا تھا, کچھ یہاں کچھ وہاں, کچھ اس طرح مدینے کے آس پاس, لیکن تھوڑا سا دور وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کامل تھے جن کی ٹریننگ ہوتی تھی باغوں میں, یا کہا جاتا باغ نہیں, درختوں کے نیچے جو کسی کو پتہ نہیں چلے. سلمہ بن اکوع رکھوالے تھے ان مواشی کی جو جنگ کے میدان کے لیے ان کی تیاری ہوتی تھی. ایک بار جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں رسول اللہ کے ایک غلام رباح کے ساتھ, نوٹ بلال بن رباح, another one, سو رہے تھے. پھر ایک دم اٹھتے ہیں فجر کے ٹائم اور جاتے ہیں کہ دیکھوں تو صحیح رسول اللہ کے یہ سامان ایوری تھنگ از اوکے, اور دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ڈاکو آئے ہیں اینڈ انہوں نے رسول اللہ کے جنگ کا سامان پورا اٹھا لیا, گھوڑے, کیملز اینڈ سامان جو ان کے اوپر بیٹھنے کی جو ہوتا ہے سراج جس کو کہا جاتا ہے, ویپنز وغیرہ. ٹریننگ کے لیے نا وہ جگہ تھی, تو سارا کچھ چرا کر وہ بھاگ رہے ہیں. ابھی یہ فجر سے پہلے کے ٹائمنگ ہے جب دیکھتے ہیں سلمہ کہ اس طرح ابھی وہ سامان اٹھا کر نکلے ہی تھے, تو ان کے پیچھے کرتے ہیں. رباح سے کہتے ہیں جاؤ رسول اللہ سے بتاؤ, رسول اللہ کو بتاؤ کہ کیا ہوا, کیونکہ دیکھیں گے رسول اللہ کہاں ہے. یہ قائد کی خصلت ہے کہ وہ دیکھے کہاں ہے, لوگ کہاں ہیں, اپنے لوگ. جیسے کہ if you are teacher you ask فلان کہاں ہے, یہ کہاں ہے, یہ کیوں غائب ہے, پتہ ہونا چاہیے انسان کو. اس طرح انہوں نے بھیجا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں لوگ بھیجو, طلحہ کو بھیجو ہمارے ساتھ, میں ان کے پیچھے کرتا ہوں. وہ گھوڑے پر تھے, ان کے پاس بھی گھوڑا تھا, لیکن کیا راستہ بتانے کے لیے کہ کس طرف یہ ان کا رخ کہاں تھا, تھوڑی دیر کے لیے ان کا پیچھا کیا گھوڑے پر. پھر انہوں نے گھوڑے کو مدینے کی طرف رخ اس کا کیا اینڈ بھیج دیا کہ یہاں پتہ چلے طلحہ کو رسول اللہ کہ یہ اس طرف ہم چلے ہیں, اور خود اپنے پاؤں پر بھاگتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہے ہیں. یہ رات کا ٹائم تھا, یعنی فجر سے پہلے ٹائم تھا. بھاگ رہے ہیں اینڈ ان کو پتہ چلا کوئی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان کے ہاتھ پاؤں بہت بھاری تھے, ان کو لگا پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے پیچھے کر رہے ہیں, کتنے گھوڑے. تو they start throwing weapons, سامان کے اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آگے ہم چلیں, جتنا بھاگ سکتے ہیں ہم بھاگے. اینڈ یہ سامان جتنا بھی آتا تھا اینڈ گھوڑے یا کمل کو چھوڑ دیتے تھے. سلمہ انہی گھوڑوں پر, انہی کمل پر سامان اٹھا کر رکھتے تھے اینڈ مدینہ کی طرف ان کا رخ کرتے. سبحان اللہ. یہ سلمہ کی آواز بھی بہت اونچی تھی, زور سے پکارتے تھے کہ میں آ رہا ہوں, آپ کے پیچھے آ رہا ہوں. رسول اللہ کا سامان, کہتے ہیں ان کی روایت ہے سلمہ رضی اللہ عنہ کہ وہ تھک جاتے تھے, وہ نہیں سلمہ نہیں جو ڈاکو تھے, پھر درختوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے, جب تک یہ سلمہ ان کی طرف پہنچ جاتے. وہ خوف کے مارے دوبارہ دے اسٹارٹ رن, سامان پھینک رہے جب تک یہ پہنچ جاتے ہیں طلحہ. اور طلحہ سے کہتے ہیں کلیکٹ رسول اللہ کا سامان, مسلمانوں کا سامان, رسول اللہ کے جنگوں کا سامان اٹھاؤ. ڈونٹ وری اباؤٹ می, میرے پاس تیر ہے. تیر پھینکتے تھے اینڈ خود بھاگتے تھے ان کے پیچھے جب تک یہ لوگ تھک جاتے ہیں. فجر سے پہلے رکتے ہیں, آگ جلاتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے, اینڈ they think کہ کوئی بھی نہیں ہے ان کے پیچھے. سلمہ انتظار کرتے ہیں, پھر اٹیک کرتے, پھر یہ بھاگتے.
تھے. بفور رسول اللہ طلحہ پہنچ جاتے ہیں. یہ اپنے قوم کے قریب پہنچ جاتے ہیں. غطفان کے ڈاکو تھے. یہ اپنے قوم کی طرف سب سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. یہ گھوڑے ان پر تھے ڈاکو. سلمہ اپنے پاؤں پر ان تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن جب یہ اپنے قوم کی طرف پہنچ جاتے ہیں, یہاں تک طلحہ پہنچ جاتے ہیں, سارا سامان کلیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلے بس اب یہ پہنچ گئے, وی ڈونٹ لوز اینی تھنگ. اپنا سامان سارا اٹھا کر رسول اللہ کے پاس چل. آدھے راستے میں رسول اللہ ملتے ہیں. بہت داد دیتے ہیں سلمہ کو کہ تم ایک بندے نے یہ سارا سامان واپس کیا. ایک بندے نے مور دین 20 ڈاکو, سوری آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ نمبر, لیکن اتنے ڈاکوؤں کا مقابلہ تم نے کیا. بہت پیار کرتے ہیں, اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, ان کے چہرہ پر اتنا پیار کرتے ہیں کہ تم اتنے گھنٹے بھاگتے رہے, ایون سورج بھی نکل آیا اور تم ان کے پیچھے کرتے رہے. طلحہ بھی پہنچ گئے اور تم نے کہا طلحہ کو سامان کا ٹیک کیئر آف دا سامان اینڈ I'll take care of them. انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی میں جاتا ہوں, ان کو پورے ان کے قبیلے کو ختم کرتا. رسول اللہ نے کہا take it easy, take it easy. نہیں, اب خلاص, اب وہ پہنچ گئے ہیں اپنے قبیلے تک, ہمارا سارا سامان واپس آ گیا ہے. تم نے بہت اچھا درس ان کو دیا کہ ایک مسلمان انسان کیا کر سکتا ہے. خلاص, ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے, ہم کرنا چاہتے. وہ اپنے قبیلے میں ہے, ہم واپس مدینے جاتے ہیں. سبحان اللہ. This is سلمہ بن الاکوع. ایک انسان کیا کر سکتا ہے. Don't underestimate yourself. Yes, you can do it. You can do it. انشاءاللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے آپ. کون سی ایسی you are gifted. میں ہمیشہ کہتی ہوں ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ضرور, لیکن اس کو ڈھونڈو اور اس کو پیش کرو, خدمت اسلام کے لیے پیش کرو. سبحان اللہ. ایک سسٹر ہے جو آج ہی جوائن کیا ہے, انہوں نے she requested کہ میرے پاس اب ٹائم ہے, میں کیا کر سکتی ہوں, یہ دیا and سبحان اللہ now she's working with us. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان میں بہت خیر برکت. سلمہ بن الاکوع کہا جاتا ہے زیادہ دیر تک مدینے میں نہیں رہے. he requested کہ اگر میں صحرا میں دوبارہ جاؤں جہاں میری قوم ہے. رسول اللہ نے اجازت دی, منع نہیں کیا. یہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. رسول اللہ چاہتے ہیں ایک سینٹر میں اسلام نہیں ہو, نوٹ اونلی مدینہ, ارد گرد میں بھی ہونا چاہیے. جیسے حبشہ میں تھے, یہاں بادیہ میں بدو لوگوں کو بھی علم پہنچانا چاہیے. آتے تھے فرام ٹائم ٹو ٹائم اینڈ رسول اللہ سے ملنے کے لیے اینڈ علم پانے کے لیے, پھر چلے جاتے تھے. اینڈ رسول اللہ بہت خوش ہوتے تھے اس کے آنے سے, بہت کچھ سیکھ کر چلے جاتے تھے. کہتے تھے مجھے وہاں کی ہوا زیادہ مناسب ہے میرے لیے. اینڈ ایک انسان جس میں یہ طاقت ہے, یو کینٹ کنٹرول ہم ان اے سٹی. اس کے لیے صحرا یہ بھاگ گئے جتنا بھاگنا ہے, ریس لگائیں جتنی لگانی ہے. اس جنگ کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے جب وہ رسول اللہ سے ملتے ہیں نا, اینڈ رسول اللہ بہت داد دیتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں, سوتے ہیں. نیکسٹ ڈے ایک صحابی کہتے ہیں سلمہ میں تمہارے ساتھ ریس لگاتا ہوں. رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اجازت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جیسے تمہاری مرضی سلمہ. I like this. رسول اللہ کیسے یعنی چانس دیتے ہیں, تم چاہتے ہو ٹھیک ہے, تو ریس لگاتے ہیں and جیت سلمہ کی ہوتی ہے. اس مال غنیمت میں جو واپس آتا ہے, رسول اللہ مال غنیمت تو نہیں تھا, وہ رسول اللہ کا سامان تھا جنگ کا, اور جو سلمہ کو رسول اللہ 2 حصے دیتے ہیں. کہتے ہیں ایک تمہارا ایز اے فائٹر, دوسرا جیسے ہم گھوڑوں کو دیتے ہیں نا, جس کے پاس جیسے خیبر میں جس کے پاس گھوڑا تھا اس کو 2 حصے دیے جاتے تھے, ایک مجاہد کا ایک گھوڑے کا. اور اسی طرح سلمہ کو 2 حصے دیے رسول اللہ نے, ایک اس کے لیے اور ایک تم نے انسٹیڈ آف دا گھوڑا تم خود بھاگ رہے تھے اور تم خود یہ کام کیا تو آپ کو 2 حصے ملیں گے. سبحان اللہ. This is a story of سلمہ بن الاکوع. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا کہ کیسے اگر کسی میں گفٹڈ ہے اس کو چانس دیا جاتا ہے. سلمہ بن الاکوع بہت, اور اس کو یعنی انکریج کرنا چاہیے. انکریج کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 حصے دیتے ہوئے کہ تم نے یہ کام کیا ہے, you deserve this.
دوسرا اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں صرف مکہ میں رہوں، میں مدینے میں رہوں، میں یہاں مروں. اللہ ایک بار ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے پاس کچھ گھنٹے تھے and he came to مکہ. I met him. تو میں نے پوچھا آپ زیادہ نہیں رہیں گے؟ آپ کو تو اجازت دی گئی. کہتے ہیں مکہ میں اسلام ہے، میں یہاں آتا ہوں اپنی روح اور جان کو ریچارج، میں ایک عبادت دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خدمت دین کے لیے بھیجے جہاں بھیجنا چاہتے ہیں. تو I cannot stay more. I have to go out. لوگوں کو منور کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اباؤٹ اسلام. وہاں باہر لوگوں کو، مکہ کے باہر کے لوگوں کو ضرورت ہے میری. میرا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کام لیتے رہے جب تک روح ہے. سبحان اللہ. جب سے میں نے ان سے یہ سیکھا، میرا بھی تمنا تھی کہ میں بھی مکہ میں ہمیشہ رہوں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ سیکھا کہ باہر بھی لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. آئی ہوپ انشاءاللہ کہ ہم بھی کچھ کام کریں خدمت دین کے لیے. سبحان اللہ. یہی سلمہ بن اکوع جب اجازت مانگی رسول اللہ، ایون دو کہ ان کو پسند ہے ان کے صحابہ ان کے ارد گرد رہے، یعنی صحابہ کو بھی پسند تھا کہ رسول اللہ صحبت رہے، دن رات ان کے ساتھ رہے، لیکن بادیہ میں کون پہنچائے گا اسلام؟ ان کو کون تعلیم دے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا جاؤ سلمہ، تم جانا چاہتے ہو نا تو جاؤ. منع نہیں کیا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو بھی کسی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. آب و ہوا ان کے لیے وہاں مناسب ہے، طور طریقے بدو کے ان کے لیے مناسب ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا انوائرمنٹ ہوتی ہے. وی ہیو ٹو ریسپیکٹ کسی کا لباس، کسی کے بات کرنے کا طریقہ، کسی کے کھانے پینے، کسی کا انوائرمنٹ. کے ہر انوائرمنٹ کا اپنا ماحول ہوتا ہے، اپنا لباس ہوتا ہے، اپنے کھانے ہوتے ہیں. نو ون از بیٹر. وی ریسپیکٹ دا کلچر، وی ریسپیکٹ دا وے دے ڈریس، دا وے دے ایٹ، دا وے دے ٹاک. سبحان اللہ. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فتویٰ بھی کرتے تھے، رسول اللہ نے ان کو اجازت دی کیونکہ ایک قسم کے وہ رسول اللہ کے رسول تھے، فتویٰ بھی دیتے تھے. سبحان اللہ. This is سلمہ بن الاکوع کی بات ہے، کیسے انہوں نے پلاننگ کی، کیسے مواشی کو مدینے کی طرف رخ کیا، ان پر سامان ڈال کر ان کا رخ، یعنی تھنکنگ، اسٹریٹجک تھنکنگ کہ یہ کوئی بات نہیں، وہ پھینک رہے، میں ان کو قابو تو کر لوں. نہیں، سوچنا یہ ضائع نہ ہو سامان، اینڈ ساتھ ساتھ کہ یہاں سے یا وہاں سے اٹیک کرنا ہے، یا ان کے پیچھے کتنا رہوں، یا یہ کیا کر رہے. یہ سارا میں سوچی تھی. کیسے انہوں نے یہ سوچا؟ نہ ڈر نہ خوف ان کے دل میں کہ میں اکیلا ہوں، طلحہ آگے ہیں، طلحہ کو بھی لے لے. نہیں، طلحہ کو کہا جسٹ ٹیک کیئر آف the thing. طلحہ کو بھی انعام ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best مجاہد today is سلمہ and the best rider today is طلحہ. تو ہر ایک کو انعام ملتا تھا. بادیہ میں بدو لوگ بھی we don't underestimate them. وہاں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریسورس وہاں سے آتے تھے نا، جانور، کیملز، گھوڑے، وہاں ٹریننگ ہو جاتی تھی فور انسان ٹو یوز. پھر آتے تھے مدینے میں ڈفرنٹ جگہوں میں رسول اللہ بھیجتے تھے ان گھوڑوں کو یا کیمل کو جنگوں کی ٹریننگ کے لیے. تو تھنکنگ دس وے. اینڈ بدو لوگ بھی بہت اسٹرانگ ہوتے تھے، جنگوں میں ان کی بھی ضرورت تھی. تو انسان اینڈ مواشی کی سورسز کہاں تھی؟ بدو لوگ. دوسرا عربک لینگویج. ٹو منگل ود دوز بدون پیپل یو کریکٹ یور لینگویج. کیونکہ بدو لوگ، ڈو یو ریمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیبی تھے ان کو بادیہ بنو سعد بھیجا گیا تھا کہ ان کی الفاظ، ان کے مخارج، ان کے بولنے کا طریقہ بدو لوگ سے سیکھیں. تو دس از وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ بن اکوع یا جس نے بھی اجازت مانگی to go to the بادیہ، انہوں نے اجازت دی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم.